مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. عمر دی ایک لمٹ دی اور اس کا سب لکھا گیا ہے کہ کون کتنے سال جیے گا اور کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی عمر لکھی تھی کہ آج وہ 70-71 سال کی عمر پوری کر اور ایسا بڑا کام کر چلے گئے کہ جس کو آنے والی دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ موت تو سب کو آنا ہے، لیکن موت جس کی آوے اس کے پیچھے اس کے کاموں کو بولنے والے، اس کے کاموں کی قدر کرنے والے، وہی اس کے تعلق سے اس کے دل میں محبت آئے گی، اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آج یہ تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے خبریں آ رہی تھی، بھائی فیصل کا بھی بیان آ گیا کہ بھئی لاک ڈاؤن کے اندر میں ہر چیز کا خیال رکھا جاوے، یعنی اسی طرح اشارہ تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ کم آئیں، لوگ اس طریقے سے آئیں کہ جس سے ہم کسی تکلیف کے شکار نہ بن سکے۔ اس کے باوجود الحمدللہ آپ حضرات نے بڑی زحمت فرما کر ان کے جنازے کی نماز کے لیے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے ہمیں حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ احمد پٹیل صاحب بھی پیرامن مکتب کے ایک شاگرد رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے قرآن پڑھا، اور اس قرآن کے ساتھ ان کو شغف زندگی کے آخر لمحے تک رہا۔ کئی برسوں سے میرے پر ان کا حکم تھا کہ ہر سال تیرے یہاں سے رمضان میں مجھے قرآن سنانے کے لیے بہترین قاری تیرے کو بھیجنا ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال میں اور ہمارے مرحوم وہ بھی نہیں رہے مولانا عبداللہ جانجی صاحب، ہم دونوں مشورہ کر ان کے لیے رمضان میں تراویح کے لیے انتظام کرتے تھے، اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کے ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کرتا۔ تو ان کا قرآن کے ساتھ ایک شغف تھا، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے ان کو قرآن کی تلاوت کا معمول، اور یہ بات تھی ان کو ان کی والدہ کی طرف سے۔ یہ مجھے بات اصل یہ کرنی ہے کہ ماں باپ کی تربیت وہ اولاد کے لیے موت تک چلتی ہے۔ ہم نے ان کی والدہ مرحومہ کو بھی دیکھا، آپ لوگ تو یہاں کے قریب رہنے والے ہیں، میرا تو ان سے ہماری اہلیہ کی طرف سے رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ ان کی مرحوم احمد پٹیل صاحب کی والدہ بہت نیک خاتون تھی، اور وہ اپنی زندگی کے مشغلوں میں سے قرآن کی تلاوت تھی۔ تو ایک سبق آج ہمیں یہ بھی لینا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ کی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ان دیہاتوں میں مکاتب قرآنیہ کا بہترین نظام ہے، اور الحمدللہ مقامی لوگ ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں، اور یہ چیز آپ کو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں نہیں ملے گی۔ آپ چلے جائیے آندھرا پردیش میں، آپ چلے جائیے چھتیس گڑھ میں، آپ چلے جائیے اور آگے دوسرے صوبوں میں، کرناٹک کے اندر میں چلے جائیے، آپ کو کہیں یہ نظام نہیں ملے گا جو ہمارے دوآبا علاقے میں مکاتب کا نظام ہے۔ یہ مکاتب قرآنیہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکاتب کی تعلیم کے بعد اسکولی نظام ہے۔ میں ابھی ہمارے یہاں کے ایک شکشک سے بات کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر میں بھی کوئی اچھا میڈیکل کالج ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے سائنس سے بھاگتے ہیں۔ احمد پٹیل صاحب سے ہماری کئی مرتبہ بات چیت ہوئی۔ جامعہ آپ کو تو پتا ہے کہ الحمدللہ جامعہ عقل کوہ نے MBBS میڈیکل کالج قائم کیا، اور اس میں سب سے بڑا تعاون
ہر اعتبار سے احمد پٹیل صاحب کا رہا، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ احمد پٹیل صاحب کی زبان سے کام ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کی بات ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی پرمیشن کا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ NOC اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے میں گیا پٹیل صاحب کے پاس، مجھے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا ابھی تک مہاراشٹر گورنمنٹ کا ECC لیٹر کیا بولے NOC ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً فون اٹھایا CM کے نام، کہا کہ مولانا مستانوی کے MBBS کالج پہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ مولانا میرے پاس بیٹھے ہیں، ارے آپ ان کو بھیج دیجیے۔ مجھے کہا مولانا سیدھے چلے جاؤ بمبئی۔ یہ ایک فون پر اس نے ہمیں مہاراشٹر گورنمنٹ کا NOC دے دی کہ آپ اپنے یہاں میڈیکل کالج آپ کھول سکتے ہیں۔ اب وہ تو کرنے والے چلے گئے، اب زندگی پر جتنے ڈاکٹر بنیں گے سب احمد پٹیل کے کھاتے میں جائے گا، ہے بھائی؟ تو میں سر سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے بچے سائنس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سائنس کے بغیر تو کوئی آدمی نہ میڈیکل میں جا سکتا ہے، نہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے، نہ فارمیسی میں جا سکتا ہے۔ تو مجھے مناسب لگا کہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احمد پٹیل کی جو سوچ اور فکر تھی کہ ہمارا سماج تعلیم سے جڑے، ہمارا سماج تجارت کے ساتھ جڑے، ہمارا نوجوان کاروبار کے ساتھ جڑے، ہمارا نوجوان بیکاری سے بچے، ہمارا نوجوان ماں باپ کا فرما بردار بنے۔ دیکھیے انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ میں تو میرے ماں باپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میری قبر ان کے ساتھ بنے گی۔ کوئی حالات نہیں تھی، لیکن ان کی تمنا تھی، اور کیسی بڑی تمنا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہی میں رہوں۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ باقی ان کے لیے عزت تو وہاں تھی کہ دلی کے بڑے قبرستان کے اندر وہ دفن ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں پورا دلی ان کے امٹ پڑتا ان کے اوپر، لیکن کوشش کی گئی، اللہ نے کوشش کامیاب کی، اور آج ان کا جنازہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، اور ہم ابھی ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے تو آپ کو اور مجھے اپنی ذات کو بھی ایک ہی بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے۔ احمد پٹیل ان کے ماں باپ کی تربیت کا ثمرہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنی ماں باپ کی تربیت کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک قرآن شریف کو نہیں چھوڑا۔ آپ ان کے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے معمولات میں کیا چیز تھی۔ احمد پٹیل کہ جن کے پاس ایک منٹ کی فرصت نہیں، لیکن نماز چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، اور جو اپنے معمولات ہیں اس کو کرنا، اس کے بعد دنیا بھر کے کام کرو۔ رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کی مجلس سے پہلے میں اور مولانا عبداللہ مرحوم، وہ بھی بیچارے غریب کی رحمت ہو گئے، جاتے تھے تو پٹیل صاحب بہت دیر تک ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، خوش کرتے، اور وہی ان کی فکر کہ سماج کو تعلیم سے جوڑو، ہماری قوم جہالت سے نکلے، ہماری قوم کاروبار میں لگے، دھندا کرے، مسلمانوں کی اکنامک ٹھیک ہوں، یہ ان کی سوچ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو ملازمتوں پر لگا دیا ہے۔ آپ یقین جانیے گا، یہ ابھی آپ کو اور مجھے نہیں پتا چلے گا، لیکن جب آپ کہیں جائیں گے تو کوئی ملے گا، یار پٹیل صاحب نے میرے کو نوکری دلا دی، پٹیل صاحب نے مجھے فیکٹری دلا دی، پٹیل صاحب نے میرے کو یہ کام کر دیا۔ اور ابھی میرے بیٹے نے کہا کہ لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں چاہا۔ ہاں، ان کی طبیعت عجیب تھی، ان کے مخالف کوئی ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بھی آنکھ ملا کر وہ بات کرتے تھے۔ دنیا میں کون نہیں جس کی مخالفت نہ کرے، لیکن کبھی انتقامی جذبہ ان کی طبیعت کے اندر نہیں تھی۔ پٹیل صاحب کی طبیعت میں انتقام تھا ہی نہیں، بھول جانا۔ دشمن بھی ان کے ہاں گیا، اس کے ساتھ بھی ان کا خندہ پیشانی سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا، کوئی کام ہے ہو سکے تو فوراً کر دینا، کسی کو فون کر دیا، کسی کو لیٹر دے دیا۔ تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ان کی زندگی ایک آئیڈل ہے۔ پٹیل صاحب کی زندگی آئیڈل ہے ہمارے لیے۔ دوسرا، احمد پٹیل ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں آپ، جیسے ان کی ماں نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی ہوگی۔
ان کی ماں کی دعا کی برکت ہے پٹیل صاحب، اور ماں کی دعا پر کافی نہیں چھوڑے، انہوں نے اتنے بڑے منصب پر جانے کے بعد بھی دین سے ہاتھ نہیں دھوئے، ہمیشہ دین سے وابستہ رکھا۔ مرکز نظام الدین سے ان کا گہرا تعلق، مرکز میں سوئی گرتی تھی وہ ان کو علم ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا، مرکز کے ہر کام میں آگے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ، ان کو کہیں جانا ہے پڑوس میں، ویزا ان کو پاسپورٹ دے دیا، فوراً سکہ لگ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا بھی غیر ملکی پہلا سفر سب سے پہلا ہوا پاکستان کا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فیصل آباد میں مقیم تھے، تو یہاں سے ہمارے مفتی عبداللہ مرحوم، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، مفتی بہماد صاحب میرے استاد محترم، وہ بھی پیارے ہو گئے، اور دوسرے بڑے بڑے 10 علماء تھے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا۔ کوشش کی، کہا کہ ویزا نہیں ملے گا، پھر مرکز سے فون گیا، بھائی نہیں کیوں نہیں ملے گا آپ کو، ابھی پٹیل صاحب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پٹیل صاحب کو فون کیا، کہا کہ پاسپورٹ بھیج دیجئے۔ شام کو تو سب کی ویزا لگ کر آ گئی۔ ایسے تو کتنے قصے ہوں گے پٹیل صاحب کی زندگی پر، آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھتے ہی رہیے۔ چنانچہ ہم لوگ پڑوس میں گئے، یہ ان کی برکت تھی، میرا دنیا کا پہلا سفر پڑوس کا ہوا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کافی وقت سے ان کے جنازے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی جنازہ ہوتا ہے تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ اتنے بڑے لوازم ہیں، دور دراز سے ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائیں گے۔ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنے گاؤں کی اسکولوں کو منظم کرو، اور ہمارا بچہ صرف 7ویں تک نہیں، 10ویں تک نہیں، 12 سائنس تک ہمارا بچہ جانا چاہیے۔ میں نے ابھی ان صاحب سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ گجرات میں بھی میڈیکل کالج ہو جائے، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میں کالج کروں گا لیکن ہمارے بچے ہی نہیں ملیں گے، ہمارے بچے ہی نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے یہ فکر دلائی جا رہی ہے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ دیہات جیسے جماعت کے ساتھی تبلیغ میں محنت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ ماسٹروں کی جماعت نکالو کہ امت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ جب یہ امت تعلیم کے ساتھ جوڑے گی تو اللہ خود بخود احوال ٹھیک کر دیں گے۔ کورونا کی اس مصیبت کے اندر میں جو حالات آئے آپ سب جانتے ہیں، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات نے ہمیں ہمارے آنکھوں کو کھول دیا ہے کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے ذہین ہوتے ہیں، برین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی سوچ ان کو پڑھانے کے تعلق سے لگنی چاہیے۔ بہرحال یہ 2-4 باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے احمد پٹیل صاحب کے جنازے میں ہم لوگ سب شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کی جنازے کے اندر میں اتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حدیث ہے؟ 3 ہاں، جس کی جنازے میں 3 صف ہو جاوے، مولانا حذیفہ کی حدیث بیان کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفر لہو، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہاں تو 3 کئی صف بن رہی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ہمارا برحق ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، اور ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق